السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سونیا ملتانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سونیا ملتانی آفیشیل۔ ناظرین، آج کی تازہ خبر اور آج کی سب سے بڑی خبر اور خوشخبری بھی سمجھ لیں آپ یہ کہ ہمارا پاکستانی بحری جہاز جس کا نام کراچی ہے، یعنی کہ یہ ایک بڑا آئل ٹینکر ہے، یہ دوحہ سے کروڈ آئل لے کے ابنائے ہرمز کراس کر گیا ہے۔ مطلب دنیا حیران ہو گئی ہے کہ ایران نے اتنی سختی کی ہوئی ہے، ایران کی اجازت کے بغیر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اصل خبر یہ ہے کہ ابنائے ہرمز پہ سیکیورٹی بہت زیادہ سخت کر دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یعنی کہ آپ یوں سمجھے کہ روٹ ایک ہے، جیسے ایک سیدھی سڑک جا رہی ہے، یعنی کہ گاڑی تھوڑی سی لائن چینج کر دیتی ہے اور یا سائیڈ بھی ہو کے گزر جاتی ہے، روٹ وہی ہے، سڑک وہی ہے، لیکن تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو کے ہمارا جہاز گزر گیا۔ لیکن جو جتنے اتحادی ہیں اور جتنے بھی ان کے ذرائع ہیں وہ یہ سوچنے پہ حیران ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا جہاز آئل ٹینکر اپنا وہاں سے گزر رہا ہے اور وہ بھی دوحہ سے آ رہا ہے، کیونکہ ایران نے خلیجی ممالک سے جتنا بھی آئل آ رہا ہے، ٹینکرز آ رہے ہیں، وہ وہاں سے نہیں گزرنے دے رہا۔ پاکستان کو کیسے اس نے اجازت دے دی؟ اس پہ پاکستان نے بھی ابھی کوئی موقف نہیں دیا اور ایران ابھی خاموش ہے، اس نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایران بے خبر ہو؟ یعنی کہ وہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، اتحادی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے پرمیشن دی ہے، ایران کی بغیر پرمیشن کے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس ٹائم پاکستانی جو ہے نا، اس ٹائم دنیا میں پہلا جو جہاز ہے پاکستانی، یعنی کہ یہ پہلا جہاز ہے جو اس حالات میں، جنگ کے ان حالات میں بخیر و عافیت وہاں سے گزر کے آ گیا ہے۔ اور یہ ہمارا شہزادہ جہاز دوحہ سے کروڈ آئل لے کر وہاں سے ابنائے ہرمز کے پاس جزیرے ہیں دو، ایک جزیرے کا نام کشم جزیرہ اور دوسرے کا نام لارک جزیرہ ہے، اور یہاں سے بخیر و آفت ہمارا جہاز گزر کے آ گیا ہے۔ تو ناظرین، کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے تھے، خبریں گردش کر رہی ہیں کہ دنیا کے کافی سارے ممالک ایران سے رابطے میں ہیں کہ ہمارے جہاز بھی وہاں سے گزرنے دیا جائے، ہمیں بھی پرمیشن دے، لیکن آج ہمارا جہاز کراچی پاکستانی پرچم لہراتا ہوا وہاں سے گزر کے پاکستان پہنچ گیا ہے اور کروڈ آئل لے کر۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہم یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے نا، عزت مآب ٹرمپ صاحب اپنے اتحادیوں سے رابطے کر رہے ہیں، خبروں کے مطابق کہ اتحادی جتنے بھی ہیں وہ اپنے بحری جنگی جہاز وہاں پہ بھیجیں تاکہ ہم ابنائے ہرمز کو جلد از جلد جو ہے نا اس کا راستہ کھولیں اور اس کو یقینی بنائیں۔ تو ابھی جتنا بھی اتحادی ہیں وہ کچھ ذرائع کے مطابق ابھی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ساتھ دیں گے، اور وہ باقاعدہ طور پہ سامنے نہیں آ رہے، اور کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اتحادی پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اتحادی جنگ نہیں کرتے ہوئے نظر آ رہے، وہ نہیں چاہ رہے کہ ہمارے جنگی بحری جہاز ابنائے ہرمز پہ جائیں، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کچھ اتحاد وہاں پہ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ اور ابھی امریکہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہفتے کے اندر ہم نے ایک بہت بڑی میٹنگ رکھنی ہے اتحادیوں کے ساتھ، اس کے بعد ہم ابنائے ہرمز پہ اٹیک کریں گے، جس کی وجہ سے ابنائے ہرمز کھول دیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بریکنگ نیوز، یعنی کہ ہمارا پاکستانی بیڑا، ہمارا پاکستانی آئل ٹینکر آرام سے وہاں سے ابنائے ہرمز کے پاس سے گزر کے سیدھا یہاں پہ پہنچ گیا۔ اور کچھ اتحادی ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران نے ابنائے ہرمز کے پاس بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں، یہ انہوں نے وہ راستہ دیا جہاں پہ بارودی سرنگیں نہیں ہیں، جہاں سے پاکستانی جہاز، پاکستانی آئل ٹینکر گزر کے خیر و خیریت سے پاکستانی پرچم لہراتے ہوئے پہنچ گیا ہے۔ ناظرین، اس میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، اتحادیوں میں سے سرفہرست جنہوں نے انکار کیا ہے
जापान ने इनकार कर दिया है, जर्मनी ने तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया है, फ्रांस ने भी ये कहा जब तक कशीदगी बरकरार है वहाँ पे बहरी जहाज भेजना और यहाँ पे यूरोपीय मिशन भेजने का कोई फायदा नहीं होगा। और नाज़रीन ये भी बताती चलूं कि ट्रंप अनकरीब इत्तेहादियों के साथ, नाज़रीन ये भी बताती चलूं ट्रंप इंतज़ामिया, ये भी बताती चलूं ट्रंप इंतज़ामिया बहुत जल्द अबनाए हुर्मस को यकीनी बनाने के लिए इत्तेहाद का ऐलान करने वाली है। और इसके साथ आज इरशाद भट्टी साहब का मैंने प्रोग्राम देखा, उनमें उन्होंने एक बात की हिलरी क्लिंटन के बारे में। जब 2018 के इलेक्शन में वो खड़ी हुई और ट्रंप के मुकाबले में, तो तब उन्होंने कहा था कि डरो उस वक्त से जब तुम्हारा सुप्रीम कमांडर ट्रंप होगा, डरो उस वक्त से जब ट्रंप अमन और जंग के फैसले कर रहा होगा, डरो उस वक्त से जब ट्रंप जिंदगी और मौत के फैसले कर रहा होगा। तो नाजरीन यहाँ पे भट्टी साहब ने कहा कि आज वाकई ट्रंप साहब जिंदगी और मौत के फैसले कर रहे हैं और वो वक्त आया हुआ है। अच्छा, वाकई अब दुनिया गैर महफूज हो गई है। इस पे भट्टी साहब ने कहा कि मैं भी बड़ा खुश था, मेरे जैसे कई दोस्त खुश थे कि ट्रंप जब आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुनिया को भी यही लग रहा था, पाकिस्तानी अवाम को भी यही लग रहा था कि ट्रंप साहब जब आएंगे तो हमारे लिए बेहतरियाँ होंगी और खान साहब के लिए भी बहुत आसानी होगी, इमरान खान साहब के लिए। लेकिन आपके सामने है, हमारे खबरहार में आफ्ताब साहब ने भी हमसे जो कुछ लाइनें दी, वो भी बड़े खुश थे कि जब ट्रंप आएगा। तो हमारे प्रोग्राम में एक नज़म भी लिखी गई कि जदू ट्रंप जदू आवेगा तो लग पता जावेगा। तो वाकई पता लग गया है, ट्रंप जब आया है तो लग गया है पता कि हुआ क्या है। नाजरीन आप इस बारे में क्या कहते हैं, आपकी राय इस बारे में क्या कहती है कि और वैसे अनकरीब जंग के हवाले से बहुत बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं, देखें अब क्या होने जा रहा है। और आज तक भी ईरान ना झुका है, ना रुका है और ना ही वो डरा है। ईरान बड़े बाकमाल तरीके से मुजाहिमत कर रहा है, जो जंग उसके ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई है, लेकिन ईरान बखूबी जो है ना अपना मुकाबला कर रहा है, जो उसके ऊपर ज़बरदस्ती जंग थोपी गई है। तो नाजरीन आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी कीमती राय का इजाज़ जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।